الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، خطیب اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا حفیظ اللہ طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم ہوا، بندہ ناچیز حاضر ہو گیا۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، جس طرح کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی اسی مہینے میں ہوئی۔ اسلام کا بہت بڑا معرکہ اور جنگ غزوہ احد اسی مہینے میں ہوئی، غزوہ خندق اسی مہینے میں ہوئی، غزوہ حنین اسی مہینے میں ہوئی، صلح حدیبیہ اسی مہینے میں ہوئی، اور بھی بہت سارے اسلامی واقعات ہوئے ہیں۔ تو غزوہ احد میں امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے اور محبوب چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ میں انشاءاللہ چند باتیں سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اپنی جان قربان کر دینا یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور یہ کوئی عام بات بھی نہیں ہے۔ اسلام پر اپنی جان قربان کر دینا اور اسلام پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جوش اور جذبہ ہوا کرتا تھا۔ تو اسلام کی سب سے پہلے جنگ ہوئی غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں کفار کو بہت شکست فاش ہوئی۔ اب اس جنگ میں بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے تیاری شروع کر دی۔ صحابہ کا مقام تو صحابہ کا ہے نا۔ دیکھو نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک شہید سے پوچھیں گے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے، تیری رضا کیا ہے؟ جنت میں اعلیٰ مقام مل گیا، حور و غلمان مل گئے، ہر نعمت مل گئی، اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت مل گئی۔ لیکن شہید کہے گا اے اللہ، آپ نے جنت عطا فرما دی، حور و غلمان عطا فرما دیے، آپ نے مجھے ہر نعمت عطا فرما دی، وہ بہت آپ کا شکر ہے، لیکن اگر ہماری رضا چاہتے ہو، اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اوپر بھیج دے، ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے، ہم تیرے نام کے اوپر دوبارہ قتل ہو جائیں، ہم تیرے نام کے اوپر دوبارہ شہید ہو جائیں، ہم تیرا نام لیتے ہوئے دوبارہ اپنی جان دے دیں، پھر ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہمیں پھر زندگی عطا فرما دیں، ہم پھر شہید ہو جائیں، آپ پھر زندگی عطا فرمائیں، ہم پھر شہید ہو جائیں، حتیٰ کہ 100 مرتبہ آپ ہمیں زندگی عطا فرمائیں، 100 مرتبہ ہم شہید ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو شہادت کے وقت کی لذت تھی، جو اس وقت ہمیں لذت آئی، وہ لذت جنت کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے شہادت کے وقت، فرمایا اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور فرمایا جنت کے اندر بھی ہر چیز، ہر نعمت نیچے ہوگی، جنتی چاہیں گے کہ ہم صرف اللہ کا دیدار کرتے رہیں۔
فرمایا کہ شہید کو شہادت کے وقت اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اسی لیے شہید کی یہ تمنا اور حاجت رہتی ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائے اور میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ بدر کے اندر جہاں اور صحابہ نے اپنی جمع مردی کے جوہر دکھائے، وہاں اللہ رب العالمین کی مدد بھی شامل حال تھی۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی جمع مردی کے ساتھ لڑے اور بہت سارے کافروں کو جہنم واصل کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا جمع مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے کہ جس طرف بھی جاتے ہیں کفار کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، جس طرف بھی جاتے ہیں کفار میں ہلچل مچ جاتی ہے، اللہ اکبر، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چچا اسد اللہ و اسد رسولی، یا اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اسلام کیسے لائے؟ فرمایا یہ ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اندر یہ 2 سال بڑے ہیں، ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ گھوڑ سواری ان کا بڑا شوق تھا، نیزہ ان کا بڑا شوق تھا، تلوار چلانا ان کا بڑا شوق تھا، لیکن ان سب شوقوں میں شکار کھیلنا ان کا بڑا شوق تھا۔ ایک دفعہ شکار کھیل کے واپس آئے، اللہ اکبر، گھر پہنچے تو ان کی اماں نے کہا تجھے امیر حمزہ نہیں پتا، آج تیرے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسی طرح کمان اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا اور سیدھا پوچھتے پوچھتے چلے گئے۔ دیکھا کہ حرم کے اندر ابو جہل بیٹھا ہے، پتہ چلا کہ ابو جہل نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر پتھر مارا تھا، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ ڈنڈا مارا تھا۔ جا کر جوش کے اندر ابو جہل کے سر کے اوپر زور سے ڈنڈا مارا، فرمایا تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تو میرے بھتیجے کے اوپر حملہ کرے؟ تو اس کو لاوارث سمجھتا ہے، تو نے اس کو کیا کہا کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، جب تک امیر حمزہ زندہ ہے خبردار آج کے بعد اگر میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی تو تیری آنکھ نکال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اللہ اکبر، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹی کر رہی ہے۔ جیسے حضرت حمزہ داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا او میرے بھتیجے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے ابو جہل کو مار دیا ہے، میں نے ابو جہل سے بدلہ لے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے چچا، میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں محمد الرسول اللہ انتقام لینے نہیں آیا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کسی سے انتقام لینا نہیں چاہتا، مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ او میرے بھتیجے تو کس بات پہ خوش ہوگا؟ فرمایا چاچا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی قبول کر لے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ غلامی دکھائی، وہ غلامی مصطفیٰ دکھائی کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اف تک نہ کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ بدر کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی کے اوپر مور کا ایک پنکھ لگا کر فرمایا جنگ کے اندر شریک ہوئے، کافروں کو اتنا فرمایا جہاں بھی جاتے کافروں کی صفوں کو چیر کے رکھ دیتے۔ اب کافروں کو اس چیز کا بڑا دکھ تھا، کفار مکہ کو بڑا دکھ تھا، وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، وہ تیاری کے اندر لگ گئے۔ 1 سال پوری انہوں نے تیاری کی، اگلے سال 3000 اور کتنی گھوڑے اور کتنی تیر اور تلوار لے کے آئے کہ ہم جا کر آج مسلمانوں سے بدلہ لے کے آئیں گے۔
अल्लाहू अकबर। इतनी वक़्त नहीं कि मैं ग़ज़वा उहद के सारे वाक़ियात आपके सामने अर्ज़ करूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले वाशी हैं। अल्लाहू अकबर। ये वाशी ग़ुलाम थे, उन्होंने जिनके ये ग़ुलाम थे, इनके आका ने उनको कहा था कि 3 बंदे हैं, 3 बंदे, उनमें से किसी एक को तू शहीद कर दे, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। वाशी अल्लाहू अकबर। जब फतह मक्का हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां औरों का हुक्म किया था, वहां वाशी का भी हुक्म किया था कि वाशी को जहां भी देखो तलवार से उसका सर कलम कर दो। वाशी को पता चला, डर के मारे वो ताइफ भाग गया था, डर के छुपा रहा। किसी ने उसको कहा तू इस तरह कलमा पढ़ ले, तुझे माफी मिल जाएगी। तो वाशी फतह मक्का के बाद छुपता छुपाता उसने अपने मुंह को छुपाया हुआ। एक दिन वो पहुंचा मस्जिद नबवी के अंदर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं आराम से नीचे किसी गहरी सोच में नीचे देख के बैठे हुए थे। अचानक वाशी सामने आया, पर्दा हटाया तो कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब उन्होंने सहाबा ने देखा ये तो वाशी आ गया, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कातिल आ गया। सहाबा की तलवारें निकली, टकाटक सारी तलवारें नियाम से बाहर आई। अल्लाहू अकबर। सहाबा दौड़े कि हम वाशी का सर कलम कर दें, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊहु दाऊहु, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अल्लाहू अकबर। सहाबा पीछे हट गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, 1000 काफिर को तुम कत्ल कर दो, मुझे उससे ज्यादा बेहतर है कि एक काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। आज ये पूछते हैं लोग, यार ये तबलीगी जमात वाले यहाँ तबलीग क्यों करते हैं, ये तो जाकर काफरों को तबलीग करनी चाहिए। ये तबलीगी जमात वाले यहाँ दर दर पे क्यों दस्तक देते हैं। आओ, इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी हदीस के तहत उलमा ने लिखा है, फरमाया कि आज का जो नाम का मुसलमान है, फरमाया एक काफिर को कलमा पढ़ा देने से बेहतर है कि एक मुसलमान जो बेअमल है, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो कुरान की तिलावत नहीं करता, जो दीनी अहकामात पर अमल नहीं करता, जो इस्लामी अहकामात पर अमल नहीं करता, एक काफिर को कलमा पढ़ाने से बेहतर है कि एक बेअमल मुसलमान को अमल के ऊपर लाकर खड़ा कर दो। और यही काम आज दुनिया के अंदर ये तबलीगी जमात कर रही है। अल्लाह पाक इनके जानो माल इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाहू अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था, इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1000 काफिर को कत्ल करने से बेहतर है कि एक आदमी, एक काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। छोड़ दो इसको। छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाशी को देखा, फरमाया, वाशी मेरा चचा तो शेर था, मेरे चचा को तूने कैसे कत्ल कर दिया, मेरे चचा के ऊपर तूने कैसे हमला कर दिया। वाशी कहने लगा, मेरे आका ने 3 आदमियों के मुझे नाम दिए थे, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली अल मुर्तज़ा और हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहने लगे कि मैंने सोचा हमज़ा तो अल्लाह और उसका रसूल का शेर है, मैं वहाँ कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। उसके बाद मैंने कहा आप तक भी मैं नहीं पहुँच सकता, क्योंकि आपके गिर्द बहुत ज़्यादा सख्त पहरा होगा। तो मेरे जहन में था हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नौजवान भी हैं, मैं इनके ऊपर जाकर हमला कर दूंगा। अल्लाहू अकबर। वो कहते हैं, मैं छुपता छुपाता हजरत अली अल मुर्तज़ा के पास गया, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि वो जो जैसे ही तलवार चलाते हैं, लेकिन उनकी निगाह भी तलवार के साथ चारों तरफ घूमती है। मैं समझ गया मैं हजरत अली अल मुर्तज़ा पर हमला नहीं कर सकता। कहते हैं उसके बाद मैं हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश में निकला।
मैंने जाकर देखा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु बेदर्दी से जंग लड़ रही हैं। फरमाया काफिरों को निस्सो नाबूद कर रही हैं, काफिरों को गाजर और मूली की तरह काट काट के फेंक रही हैं। और मैंने देखा जिस तरफ भी जाते हैं वो उनकी तलवार, दो हाथों में उनकी तलवार है, दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए उनकी तवज्जो उसी तरफ थी। कहने लगे कि मैं जाकर एक पत्थर के पीछे छुप गया, एक पत्थर के पीछे बैठकर नेजा सीधा करके मैं बैठ गया, क्योंकि उनका नेजा बहुत मशहूर था, उनके नेजे का निशाना बहुत मशहूर था। कहते हैं कि मैं छुप के बैठ गया, मैं छुप के मैंने वार किया। मैंने देखा जब हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफिरों को मारने के अंदर मशगूल हैं, मैंने नेजा उठाया, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मारा, उनके सीने से पार हुआ, पीछे से वार था। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यूं जब मुड़ के देखा, फरमाया उनकी निगाह की वजह से, उनके देखने की वजह से मैं पानी पानी हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं बहुत घबराया और डर गया, मैं भागने ही लगा था। तो मैंने देखा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खून की उल्टी लगी, खून की उल्टी आई और वहां गिर गए। अल्लाहू अकबर, मेरे सांस में चैन आया कि चलो ठीक है, अब मेरा वार पूरा निशाने के ऊपर बैठा, लेकिन फिर भी मैं उनके करीब जाने की जुर्रत न कर सका, मैं वहां से वापस निकल गया। अल्लाहू अकबर। उसके बाद हिंदा आई, अबू सुफियान की बीवी, जो बाद के अंदर हजरत हिंदा बनी। हिंदा आई, उसने देखा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, उन्होंने हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कान काट दिया, आंखें को निकाल ली, नाक काट दिया, हाथ काट दिए, पांव काट दिए, उनका कलेजा चाक किया और उनका कलेजा निकाल कर उस कलेजे को चबाया। अल्लाहू अकबर। ये एक अरब के अंदर एक मशहूर बात थी, जिसके साथ दुश्मनी होती थी, जब उसको कत्ल कर दिया करते थे, उसका खून पी जाया करते थे। अपनी दुश्मनी की आग को बुझाने के लिए उनके सर को कलम करके, उनके सर को साफ करके उसके अंदर शराब पिया करते थे, या उनका कलेजा निकाल कर उनको चबाया करते थे। ये काम करने की वजह से उनकी दुश्मनी की आग खत्म होती थी। अब जब उसने इतना किया, बेदर्दी से सैयद शुहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अल्लाहू अकबर। जंग के बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फरमाया मेरा चचा हमजा। अब सहाबा में इतना जुर्रत नहीं थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बता दें, या रसूलल्लाह आकर आप देख ले, आकर आप देख ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, देखा तो अपने चचा के इतने टुकड़े, अल्लाहू अकबर, आंखों में आंसू आ गए। और रिवायात में आता है कि उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोते रोते हिचकियां बंद गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आवाज के साथ जिंदगी में कभी भी नहीं रोए थे। अल्लाहू अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने आंसू निकले, अल्लाह को जिब्रील अमीन भेजना पड़ा। फरमाया जिब्रील, जी रब्बे जलील, फरमाया जाओ जाकर मेरे महबूब को बता दो, जाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो देखो हमने सैयद शुहदा उनका लक़ब रख दिया है। अल्लाहू अकबर। उनको आसमानों के ऊपर असदुल्लाह व असदुर रसूल का लक़ब दे दिया है। अल्लाह और उसके रसूल के शेर का उनको लक़ब मिल गया। वो जन्नत के जितने भी शुहदा होंगे, सब शुहदा के वो सरदार होंगे। अल्लाहू अकबर। फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह जब शहीदों को बुलाएंगे, शहीदों को इनाम देने के लिए, कोई ग़ज़वा बदर का शहीद आएगा, कोई ग़ज़वा हुनैन का शहीद आएगा, कोई बीर मऊना का शहीद आएगा, कोई खंदक का शहीद आएगा, कोई फ़तह मक्का का शहीद आएगा, जो कोई मुख्तलिफ शहीद आएंगे, कोई करबला के शहीद आएंगे। जब सारे शहीद आएंगे, अल्लाह पूछेंगे, ओ शहीदों आप आ गए, ये बताओ सैयद शुहदा कहाँ है? अल्लाहू अकबर। कोई शहीद अपना हाथ लेके हाजिर हो जाएगा, कोई शहीद अपना सर लेके हाजिर हो जाएगा। वाह हमजा, तेरे क्या शान है, अपना एक एक उज़्व काटा हुआ अल्लाह की दरबार में लेके हाजिर होंगे। अल्लाह ये देख, तेरे दीन इस्लाम की खातिर मैंने अपना एक एक उज़्व तक कटवा दिया।
اس حمزہ کا کیا مقام ہے، اس حمزہ کا کیا شان ہے۔ اللہ اکبر، کسی شہید پر اس کی اماں روئی ہوگی، کسی شہید پر اس کا ابا رویا ہوگا، کسی شہید پر اس کی بہن روئی ہوگی، کسی شہید پر اس کے بیٹے روئے ہوں گے، کسی شہید پر اس کی بیٹی روئی ہوگی، کسی شہید پر اس کی بہنیں روئی ہوں گی، کسی شہید پر اس کے بھائی روئے ہوں گے۔ اس حمزہ کا کیا مقام ہے جس شہید کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روتے روتے آواز بند گئی۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کے بعد جب سارا کا سارا قافلہ واپس ہوا، قافلہ واپس پہنچا، مدینہ منورہ کے ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ہر گھر سے آہو فغاں کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ 70 شہید ہوئے تھے مسلمان، اور ان سب میں سے صرف 4 مہاجرین شہداء تھے، باقی 66 شہداء یہ انصار تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں انصار رہتے تھے۔ انصار کے ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور مہاجرین اور خاص کر بنو ہاشم میں سے زیادہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ نہیں آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، بنو ہاشم کے اور لوگ نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ نکل گئی، فرمایا اوہ آج بنو ہاشم کا خاندان بھی نہیں ہے کہ میرے چچا کے اوپر کوئی آ کر رو لیتا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، ان کو پتہ چلا، ساری کی ساری انصار سی عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر سید الشہداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے اوپر رو کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ جب عورتیں آئیں، آ کر آؤ فغاں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ ساری کی ساری عورتیں آج آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے اوپر رونے کے لیے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ واپس چلی جاؤ، اور ایک بات آپ ذہن میں رکھنا، نوحہ کرنا حرام ہے، زور سے رونا دھونا حرام ہے، آواز سے رونا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ اس وقت تک ہے جب تک یہ نوحہ کرنا حرام نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت امیر شہداء، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحشی سے پوچھ رہی ہے، او وحشی جب میرے چچا کو کس طرح قتل کیا تھا؟ وحشی نے سارا حال دیا کہ سامنے آ کر میری جرت نہیں تھی کہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کرتا، میری جرت ہی نہیں تھی کہ میں ان کے اوپر حملہ کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او وحشی آج تو نے میرے غم کو تازہ کر دیا۔ 7 سال کے بعد وحشی ملا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ جاری ہوتے کہ اپنے چچا کے ایک ایک عضو کو کاٹا ہوا دیکھا۔ اور غزوہ بدر، اللہ اکبر، فرمایا جب غزوہ بدر کے سارے شہداء کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا بہن وہ تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر میری پھپھو کو روکو۔ فرمایا ان کے بیٹے کو بھیجا، انہوں نے جا کر روکنا چاہا، لیکن انہوں نے ان کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا، تو انہوں نے فوراً کہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ فوراً حضرت صفیہ روک گئی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ فرمایا حضرت صفیہ کو ادھر نہ آنے دو۔ حضرت صفیہ نے کہا جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ میں اپنے بھائی کے اوپر رونے نہیں آئی، میں آہو فغاں کرنے نہیں آئی، مجھے پتہ ہے ان کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے، میں صرف یہ کفن لے کے آئی ہوں، میں ان کے اوپر کفر کی 2 چادریں ڈالوں گی، مجھے آنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت دے دی۔ جب فرمایا جنازہ پڑھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ وحشی کو کہا کہ دیکھ تو کلمہ پڑھ لیا، تو نے مسلمان ہو گیا، ایک میرے اوپر احسان کر، میرے سامنے نہ آیا کر، میرے سامنے نہ آنا،
جب تو میرے سامنے آئے گا میرے چچا کا غم تازہ ہو جائے گا، یہ نہ ہو کہ میں اپنے چچا کے غم کے اندر آ کر کبھی تو میرا دل دکھا بیٹھے اور میری زبان سے بد دعا نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا کے ایک اور بات، اللہ اکبر، جب ہندہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کا خون اور گوشت کا ٹکڑا جس کے اندر چلا گیا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ اور یہی فرمایا کہ وہ ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، بعد کے اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبانے کی برکت ہے کہ جب ان کا خون اس کے اندر گیا، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کس سے واقعات سنیں اور ختم۔ یہ دیکھو چچا کا قاتل ہے اور اتنی سخت دشمن ہے، اتنی سخت قاتل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ آج ہماری سگے بھائی سے دشمنی ہو جائے ساری زندگی معاف نہیں کرتے، قریبی رشتہ دار سے دشمنی ہو جائے ساری زندگی معاف نہیں کرتے، کسی ہمسائے سے غلطی ہو جائے ساری زندگی معاف نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جتنی بھی بڑا سے بڑا دشمن ہو اس کو معاف کر کر اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کر لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔